بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کے غبارے سے ہوا نکلی ہے، اور وہ ایسے نکلی ہے کہ بہت انتظامات کیے گئے تھے، بندوبست کیے گئے تھے کہ اسلام آباد کو فول پروف بنا دیا گیا ہے، خندقیں کھودی جائیں گی، کنٹینر لگائے جائیں گے، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی وہ کیا کہتے ہیں، چڑیا پر نہیں مار سکتی، اس طرح کے انتظامات تھے۔ 40,000 آنسو گیس کے شل اور 15,000 ہر وقت تیار رہتے ہیں، ایف سی ہوگی، رینجرز ہوں گے، سب ہوں گے، اسلام آباد پولیس ہوگی۔ تو اسی طریقے سے، اور پھر اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی سوشل میڈیا پہ مسلسل ایک خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آنسو گیس اوپر سے آئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور بہت سارے لوگوں کو بے ہوش کر دیا جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ، بڑی بڑی لمبی پلاننگ ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب ایک تیار کر رہے ہیں، احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، اور بھرپور قسم کی احتجاج کی کال دینے والے ہیں، اور وہ ضرور دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر اس سے پہلے معاملات طے ہو جاتے ہیں، الیکشن کی تاریخ آ جاتی ہے اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ عام انتخابات فلاں تاریخ کو ہونے ہیں، اور اس وقت سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور سارے بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں، اور جو آئین اور قانون کا پروسیجر کے تحت اپوزیشن اور حکومت مل کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کے آئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل مکمل کرے، پھر تو ممکن ہے۔ اگر اس کو ڈیلے کیا گیا اور ضرورت سے زیادہ ڈیلے کیا گیا تو پھر اگلا مرحلہ آنا ہی آنا ہے، اور وہ عمران خان صاحب تیار کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور مختلف فورمز پہ وہ جا رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ذہن سازی کا عمل جاری ہے۔ جب ذہن سازی مکمل ہو جائے گی، تیاریاں مکمل ہو جائیں گی، اور پھر ٹائمنگز، اصل ہے اب ٹائمنگز، کیونکہ اکتوبر میں 1 اوور کھیلا جانا ہے اور آدھا اوور نومبر میں کھیلا جانا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ 9-10 بالیں باقی ہیں، 9-10 بالز باقی ہیں، اس میں اب فیصلہ ہونا ہے کہ کب باؤنسر مارنا ہے، اور کب ان سوئنگ کروانی ہے، اور کب آؤٹ سوئنگ کروانی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اور بالر کو، بیٹسمین کو کیسے قابو کرنا ہے، بیٹسمین کو فری ہینڈ نہیں دینا اب کہ وہ چوکے چھکے لگا سکے، بس اب اس کو ایک سنگل ڈبل پہ رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ سنگل ڈبل بھی وہ نہ بنا پائے۔ کسان آئے ہیں، اور انہوں نے پہلے بھی آئے تھے، پہلے واپس چلے گئے تھے، تو آج کل جو ہے کسانوں کا ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ آیا، اور وہ جی ٹی روڈ سے داخل ہوا، اور انہوں نے کنٹینر بھی اڑا کے رکھ دیے، جتنی رکاوٹیں تھیں وہ فارغ کر دیں، اور وہ پہنچ گیا اسلام آباد۔ اسلام آباد پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پہ دیگیں شیگیں پک رہی ہیں، کھانے شانوں کا بندوبست کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے اب مطالبات رکھنے ہیں۔ تو یہ پہلا ایک کیا کہنا چاہیے، ٹیسٹر تھا، لگایا گیا، چیک کیا گیا، اور اس میں لوگوں کو نہیں روکا جا سکا، وہ اتنے لوگ تھے، ٹریکٹر، ٹرالیاں، پیدل، سب، اور یہ بھرپور قسم کا لانگ مارچ تھا کسانوں کا، اور صرف ایک کمیونٹی کا ہے، اور اس میں صرف کسان ہیں۔ تو جب یہ ملٹیپل ہو جائے گا، اس میں وکلا بھی شامل ہو جائیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی شامل ہو جائیں، اس میں تاجر بھی شامل ہو جائیں، اس میں گڈس ٹرانسپورٹ والے بھی شامل ہو جائیں، ٹرک ڈرائیور ایسوسی ایشن بھی شامل ہو جائے، اور اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہو جائیں، پبلک بھی شامل ہو جائے، تو آپ خود سوچ لیں کہ پشاور سے ایک چلے گا، ایک پنجاب سے چلے گا، اور ایک مظفر آباد سے چلے گا، گلگت بلتستان سے چلے گا، یہ سارے جب مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ ہونی ہے۔ تو بہرحال کسان آ چکے، اور انہوں نے آ کے اپنا پہلا ثبوت دے دیا کہ جناب رکاوٹیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جو اگلا ہے مرحلہ، وہ ہے آج ایک ملاقات ہوئی، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب جو تھے، ان کا اوتھ ہوا ہے، ان کا اوتھ ہوا ایوان صدر میں۔ ایوان صدر میں اوتھ ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے، اور وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کی ایک تصویر ہے، تو اس میں بہت ساری وہ تصویر کافی کچھ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس تصویر کو یہ نیریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں، عمران خان صاحب تو گورنمنٹ کو مانتے نہیں ہیں، اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس کون گیا؟ پرائم منسٹر کو جانا پڑا، کیونکہ مجبوری تھی، اور اس کے بعد اوتھ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہی لیتے ہیں، پریزیڈنٹ کی مرضی ہے لیں نہ لیں، اگر وہ نہیں لینا تو انہوں نے نہیں لینا، کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں، چیئرمین سینٹ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، تو گئے تو انہیں کے پاس۔ تو اس میں کچھ چیزیں گفتگو ہوئی ہے، اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پریزیڈنسی جو ہے وہ اس وقت محو مرکز ہے، اور وہ واحد
वाहिद ऑफिस है, आइनी इदारा, आइनी ऑफिस है, जहाँ पे सब जाते हैं और अगर प्रेसिडेंट बुलाएं तो उनको जाना पड़ता है। और वो एक ऐसा ऑफिस है जो सबसे सुप्रीम है और आइनी एतबार से बहुत तगड़ा, और सुप्रीम कमांडर भी हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हमारी मुसल्लह अफवाज के। लिहाजा वहाँ पे चू चुरा नहीं होती, और इसलिए पहले जो जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, वो भी वहीं हुई थी। और एक मुलाकात हुई या ज़्यादा मुलाकातें हुई, ये मेरा ख्याल है, इसको राज़ी रहने दें। और उसके बाद से कोई कितनी मुलाकातें हुई, ये भी एक राज है। अब इस पर कोई भी बोल नहीं रहा, बल्कि प्रॉक्सीज के ज़रिए इसको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, और इसकी जो शिद्दत है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है कि हाइप ना हो। लेकिन वहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कशन हो रही है, और मेरी इतला के मुताबिक प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के दरमियान चीज़ें डिस्कस हुई हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं, और इंतखाबात के हवाले से मामलात को आगे कैसे लेके बढ़ना है और पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में बैठ के कैसे तय करेंगे, इस पे बात हुई है। और उसका आप अक्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि इमरान खान साहब वो मुसलसल तकरीरें कर रहे हैं, उनके लबो लहजे में हम्बलनेस है, और हम्बलनेस भी बला की, वो इसलिए ठहराव आया हुआ है कि कुछ चीज़ें बैकडोर चैनल पे चल रही हैं और उनको मैच्योर होने का इंतज़ार किया जा रहा है। अब एक तरफ तो ये चल रहा है, और दूसरी तरफ जल्दी बहुत है कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं होंगी, आराम से होंगी। पहले जो है वो 29 नवंबर का कज़िया जो है इस दौरान उसको हल किया जाएगा। 29 नवंबर का कज़िया जब हल हो जाएगा तो उसके बाद फिर अगली बात होगी। इसी दौरान जी एक हुआ है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिलअमूम, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बिलअमूम नहीं, आमतौर पर अक्सर वो होती है महीने के इब्तदा में होती है, और ये महीने के पहले हफ्ते में हो जाती है। वो जितना ज़्यादा डिले होती जाती है फिर उससे मामला आगे से आगे, और ख़ास तौर पे इस वक्त क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, सियासी सूरत हाल ऐसा ही है कि उसमें फिर नहीं आता, डिले जितना होगा वो शकूक व शुबात आते रहते हैं। तो अब की बार ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, ये महीने के आखिरी 2 दिनों में हुई है, 28 तारीख को हुई है। तो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये भी आम नहीं थी, थोड़ी सी ख़ास थी, बल्कि काफ़ी ख़ास थी कि 28 तारीख को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। और उसमें बाकी जो अगर आपने ये देखना है कि उसमें क्या था उस महफिल की, तो उसमें आप जाएं, फुटेजेस देख लें आप, और उसकी जो ऑफिशियल फुटेज जारी की गई है उसमें आप देख लें कि चेहरे कितने संजीदा नज़र आ रहे हैं, कितने मुतफक्कर नज़र आ रहे हैं। तो उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी कितनी अहम थी या नहीं थी, या आप खुद ही आप अंदाज़ा कर सकेंगे। आप फुटेज ज़रूर देखिएगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा ऑफिशियल फुटेज। तो इसमें जनाब उसी प्रेस रिलीज़ में बहुत सारी बातें कही गई हैं, और उसमें कहा गया है कि उसी में से जो बातें उससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो इसमें ज़ेर बहस आया है। क्योंकि ऑडियो लीक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, और ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस का मामला नहीं है, ये है जनाब क्योंकि वज़ीर आज़म ने किस किस से राब्ते किए, उसमें मिलिट्री ऑफिशल्स भी हैं, मिलिट्री लीडरशिप भी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, और डिप्लोमेटिक सर्कल भी है, सिफारती हलके और सिफारतकार वो भी हैं, और इसमें खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, इंटरनल सिचुएशन, एक्सटर्नल, ये सारी की सारी है, और वो गैर मामूली तौर पे काफ़ी ज़्यादा है। तो वो भी ज़ेर बहस आई, क्योंकि उसके बाद फिर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद फिर हुई है जनाब आपकी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, और उस सलामती कमेटी के इजलास में वो फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ वो यहाँ पे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नज़र आया। तो ये है असल मामला, क्योंकि ये कोई इस तरह सिंपल नहीं है जिसको हम कह रहे हैं कि बहुत सिंपल केस नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त अब तो
وہ رک گیا معاملہ، کیونکہ کہتے ہیں جی رک گیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ رکے گا یہ۔ اس کی ریزن ہے کہ جب چیز ایک آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور وہ ڈارک ویب پہ چلی گئی اور وہ کھلی کھلی آفرز لے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ لسٹ ہے ہمارے پاس، جو خواہش مند پارٹیاں ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں۔ اس میں نہ صرف خواہش مند پارٹیاں کیا، ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ بھی، اور جو وہ ممالک جن کے لیے ہم بہت اہم ہیں وہ بھی خریدنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی وہ ڈیٹا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس ہوا اور کافی امپورٹنٹ دن تھا جس کو سمیٹا گیا، سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس میں سے کیا برآمد ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو ٹھیک ہے، جمعے کو یہ نہیں آئیں گی، لیکن اب یہ چیزیں آپ کے یا میرے یا ہماری ریاست کے اختیار میں نہیں رہیں۔ اب وہ ڈارک ویب پہ بیٹھا کون ہے اور کیسے ہے، اور ابھی تک تو یہ بھی نہیں طے ہوا کہ یہ ریکارڈنگ کیسے کی گئی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ کچھ تو انٹرنل میٹنگز جو ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگ ہے، اور ایسی بھی ہے جو ٹیلی فون کالز نہیں ہے، بگنگ کی گئی ہے۔ اس میں کچھ بگنگ ہے، کچھ ٹیلی فون کالز ہیں، اور کچھ جو ہے جیسے بیٹھے ہیں انہی میں سے ایسے لگتا ہے کہ کسی نے ریکارڈ کر کے، اگر 4-5 شرکا بیٹھے ہیں انہی میں سے ایک نے فون آن کر کے ریکارڈ کیا اور وہ باہر دیتا رہا۔ اور یہ کام کب سے ہو رہا ہے؟ یہ کام عمران خان صاحب سائفر والا معاملہ، کیونکہ سائفر کا پیچھا کیا جا رہا تھا، تو سائفر کا پیچھا کون کر رہا تھا اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہونی چاہیے، تو عمران خان صاحب کی تو وہ ہے۔ اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب پہ کس کو ڈاؤٹ تھا، اور شہباز شریف صاحب پہ کس نے چیک رکھا ہوا تھا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اتحادیوں پہ کس نے چیک رکھا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں تو ہیں وہ تو اب خود ہی میرا خیال ہے بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنی مرضی بڑی ڈیل ہوئی ہو، جتنے مرضی ایکسٹرنل گارنٹرز موجود ہیں، انٹرنل گارنٹرز موجود ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے، بالکل اعتبار کوئی نہیں کر رہے اور چیکس رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ہے جی کہانی، دیکھتے ہیں اس پہ سے کیا برآمد ہوتا ہے مزید۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔